بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 632 میٹر اونچا شنگھائی ٹاور دنیا کی دوسری سب سے بلند ترین عمارت ہے۔ اس حیرت انگیز بلڈنگ میں انتہائی تیز رفتار لفٹس موجود ہیں جو کہ زمین سے انسان کو بلڈنگ میں اس اونچائی تک لے کر جاتی ہیں جہاں سے زمین کا مشاہدہ ایک سحر انگیز چیز ہے۔ چائنیز انجینئر اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ شنگھائی ٹاور دنیا کی سب سے پائیدار عمارت ہے، لیکن جدید چین کے سب سے مشہور میگا پروجیکٹس میں سے ایک اور ملک کی معاشی ترقی کی علامت بننے کا عزم رکھنے کے باوجود شنگھائی ٹاور چیلنجز سے نبردآزمار رہا ہے۔ شنگھائی ٹاور کو قائم کرنے کا منصوبہ 1993 کا ہے، جب 1980 کے دہائی کے اواخر اور 1990 کی دہائی کے اوائل میں اقتصادی اصلاحات متعارف کرائی گئیں تو شنگھائی کے سٹی اسکیپ میں تیزی سے تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ دفتری جگہ کی مانگ کو پورا کرنے اور شہر کو چین کے مالی دارالحکومت کے طور پر عالمی سطح پر لانے کے لیے 3 سپر ٹال فلک بوس عمارتوں کے جرمٹ کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، جن میں ماؤ بلڈنگ جو ان 3 عمارتوں میں سے سب سے پہلی تھی اور 1999 میں مکمل ہوئی تھی، اور تقریباً ایک دہائی بعد شنگھائی ورلڈ فائنینشیل سینٹر کو تعمیر کیا گیا۔ شنگھائی ٹاور کا مقصد ایک ایسی عمارت بنانا تھا جو کہ پوری دنیا سے سرمایہ کاروں کو اپنی جانب کھینچ سکے۔ سرکاری ڈیولپرز اور بنیادی طور پر شنگھائی کی میونسپل حکومت کی مالی معاونت سے $2.4 بلین کے ٹاور پر کام پہلی بار 2008 میں شروع ہوا تھا۔ 8 سال اور 128 منزلوں کے بعد شنگھائی ٹاور کا ایک ایسا ٹوئسٹنگ سٹرکچر مکمل ہوا تھا جس کی غیر معمولی شکل نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ان ٹاورز کے قریب بیٹھ کر یہ سوچنا کہ کون سی عمارت اچھی ہے تو یقیناً یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ سب سے قابل ذکر بات یہ تھی کہ اس ٹاور میں لوگوں کی جانب سے جگہ لینے کی شرح انتہائی کم تھی، اور 2018 کے آخر تک یہ عمارت آدھی خالی تھی، اور جو جگہیں لیز پر دی گئی تھیں ان میں بھی زیادہ تر ڈومیسٹک کارپوریشنز تھیں، جبکہ وہ بھی صرف 30% ہی اس ٹاور میں منتقل ہو سکیں۔ بہت زیادہ غور طلب بات یہ تھی کہ بین الاقوامی کمپنیاں لیز پر سائن کرنے سے گریزاں تھیں، جن کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مقامی بیوروکریسی اور مقامی فائر اتھارٹیز اس بات پر پریشان تھیں کہ کسی ہنگامی صورتحال میں کیسے اتنی اونچی بلڈنگ پر کارروائی کی جا سکتی ہے، اور ٹاورز کو اپنی فائر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں ہی کئی سال لگے۔ دوسرا یہ کہ آپریٹنگ نقصانات بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹاورز $1.5 ارب قرض میں چلا گیا تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ ایک ٹوئسٹنگ بلڈنگ ہے جو کہ ہوا کو تو بہت اچھے طریقے سے مینج کر رہی تھی، مگر اس ٹوئسٹ کی وجہ سے دکانداروں کا بہت سا رقبہ ضائع ہو گیا تھا جن کی انہیں اضافی ادائیگی کرنا پڑی تھی۔ سائٹ انسپیکٹرز نے اس بات کو نوٹ کیا کہ زیادہ تر منزلوں پر فرش کی جگہ صرف 50% قابل استعمال تھی۔ ٹاور کی کم شرح قبضہ رات کو اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی تھی جب آدھا ٹاور اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا۔ شنگھائی ٹاور کی عالمی معیار کی پائیداری کی اسناد، جس نے LEED پلاٹینیم سرٹیفکیشن حاصل کی، جو کہ در حقیقت ایک تجارتی حکمت عملی کا حصہ تھی، مگر سرمایہ کار ہمیشہ سپر ٹال عمارتوں کی دیکھ بھال اور دوسرے اخراجات کے طریقوں کو کم کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کے مطابق LEED سرٹیفائیڈ بلڈنگز کا کرایہ دوسری عمارتوں سے 30% زیادہ ہوتا ہے۔ شنگھائی ٹاور میں توانائی کی بچت کے لیے بھی بہت سی تکنیکس اپنائی گئی تھیں، جن میں 200 ونڈ ٹربائن بھی شامل ہیں جو کہ ٹاور کی روف ٹاپ پر لگائی گئی تھیں، جو کہ ٹاور میں 10% بجلی فراہم کر رہی ہیں۔ لیکن یہ اقدامات ٹاور کے ابتدائی سالوں میں کرایہ داروں کو راغب کرنے میں کچھ خاص کام نہ دکھا سکیں، اور اوپر بیان کردہ مسائل کے علاوہ شنگھائی ٹاور نے خود کو چینی معیشت کے لیے پریشان کن وقت میں تعمیر ہوتے ہوئے پایا۔ شہر بھر میں تجارتی قبضے کی شرح کم ہونے کے ساتھ ٹاور کرایہ داروں سے مہنگے کرائے ادا کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا، جبکہ وہ سرمایہ کار مناسب سودے بازی کی تلاش میں تھے۔ یہاں تک کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF نے بھی اس تعمیراتی منصوبے میں تجارتی فیصلوں کے فقدان کو نوٹ کیا تھا۔ بہترین انجینئرنگ اور وسیع پیمانے پر ڈیزائن نے اسے بلا شبہ چین کی ایک مشہور علامت تو بنا دیا ہے، لیکن وہ تجارتی امیدیں جو چائنا نے اس ٹاور سے لگائی تھیں، مگر یہ ٹاور اس کے بالکل الٹ کھڑا ہے۔